بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ کتاب نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 174 174، مفتی جعفر حسین رضوان اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ ہے اور مرکز افکار اسلامی نے اس کو چھاپا ہے، جو کتاب میرے سامنے ہے۔ اس میں خطبہ نمبر 174 کا ابتدائی حصہ ہم نے پڑھا تھا، اس کی میں تکرار کر رہا ہوں کہ اس روایت کے مطابق مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے بیان سے نفع اٹھاؤ اور اللہ کے موعظوں سے موعظہ حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو واعظ فرمایا ہے، موعظہ فرمایا ہے، ان مواعظ سے استفادہ کرو، قبول کرو اور اللہ کی نصیحت کو قبول کرو، اس لیے کہ یقیناً اللہ نے واضح بیانات اور دلائل کے ذریعے تمہارے لیے کسی عذر کی گنجائش نہیں چھوڑی کہ تم وہ عذر پیش کر کے بچ جاؤ۔ اللہ نے واضح دلائل بیان کر دیے اور تم پر اللہ نے حجت تمام کر دیے، اور تمہارے لیے اللہ نے اپنے پسندیدہ اعمال اور اپنے ناپسندیدہ اعمال واضح بیان فرما دیے ہیں تاکہ تم ان کی پیروی کرو اور ان سے اجتناب کرو۔ اللہ کے پسندیدہ اعمال کو انجام دو اور ناپسندیدہ سے اجتناب کرو، دوری اختیار کرو۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جنت ناگواریوں میں گھری ہوئی ہے، یعنی ناپسندیدہ کاموں میں گھری ہوئی ہے جنت، اور آگ یعنی جہنم شہوات میں یعنی نفسانی خواہشات میں گھری ہوئی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس خطبے کے اگلے حصے میں اس نقطے کی طرف توجہ کروائی جا رہی ہے، مولا کروا رہے ہیں کہ اللہ کی اطاعت معمولاً انسان کو ناگوار ہوتی ہے، یعنی وہ کام ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان کو ناگوار گزر رہا ہوتا ہے، اور معمولاً اللہ کی نافرمانی وہ انسان کے لیے لذت والی اور خوشگوار چیز کے طور پہ سامنے آتی ہے۔ تو انسان اس وقت تک، یعنی اس کا لب لباب یہ ہے، میں عبارت بھی آپ کے سامنے پڑھوں گا، لب لباب یہ ہے کہ جب تک ایک انسان میں یہ صفت پیدا نہ ہو جائے کہ وہ اپنی ہوائے نفس پر کنٹرول کر سکے، نفس کی خواہش کے خلاف فیصلہ اور پھر عمل کر سکے، تب تک انسان جنت والے راستے پر نہیں چل رہا ہوتا۔ اگر مثلاً کسی بھی انسان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ جو اس کا جی چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور جو اس کا جی نہیں چاہتا وہ نہیں کرتا، اپنے نفس کو ان کاموں پر مجبور نہیں کرتا جو نفس کو ناگوار گزرتے ہیں، تو یہ حالت جو ہے انسان کی خطرناک ہے۔ توجہ کریں، فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا، اور تم لوگ جان لو، اَنَّهُ، یہ کہ مَا مِن طَاعَةِ اللَّهِ شَيْءٌ إِلَّا يَأْتِي فِي كُرْهٍ، کہ اللہ کی
اطاعت میں سے کوئی چیز نہیں ہے ایسی مگر یہ کہ ناپسندیدگی میں آتی ہے، ناپسندیدگی بن کر تمہارے سامنے آتی ہے، یعنی تمہارا جی نہیں چاہ رہا ہوتا۔ یہ کرہ کا لفظ جو ہے قرآن کریم میں جہاد کی آیت میں آیا ہے، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، قتال یعنی جنگ تم پہ واجب کر دی گئی ہے لیکن تمہیں اچھی نہیں لگتی۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، نزدیک ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو جبکہ وہ تمہارے لیے خیر ہو، اور نزدیک ہے کہ کوئی چیز تمہیں بہت پسند ہو اور وہ جبکہ وہ تمہارے لیے شر ہو۔ مثلا جنگ پہ جانا تمہیں ناپسند ہے، حالانکہ جانا تمہارے لیے خیر ہے، نہیں جاؤ گے تو دشمن پھر تمہارے اوپر مسلط ہو جائے گا، پھر وہ تمہیں ذلیل و رسوا کرے گا، چونکہ کمزور انسان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، کمزور ملک کی، کمزور قوم کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، جس کا دل کرتا ہے اس پر بدماشی کر لیتا آ کر۔ لیکن اگر تک اس عزت کے لیے اور اس اقتدار کے لیے کوئی شک نہیں کہ قربانیاں دینی پڑتی، قربانیوں کے بغیر پلیٹ میں رکھ کے کوئی بھی نہ کسی فرد کو نہ کسی قوم کو اس کے حقوق دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اس بات کو اپنے اوپر واضح کر لو کہ اللہ کی اطاعت تمہارے سامنے سے مراد یعنی تمہارے نفس کے سامنے، تمہارے نفس کے سامنے جب بھی اللہ کی اطاعت آئے گی ناگوار بن کے آئے گی، ناپسندیدہ بن کے آئے گی۔ وَمَا مِن مَعْصِيَةِ اللَّهِ شَيْءٌ إِلَّا يَأْتِي فِي شَهْوَةٍ، اور اللہ کی معصیت میں سے کوئی چیز نہیں ہے مگر یہ کہ شہوت بن کر سامنے آتی، شہوت یعنی خواہش، جس کی چاہت ہو۔ لفظ شہوت کا ترجمہ جو ہے عربی زبان میں وہ نفس انسان کی ایسی خواہش جو اپنی طرف کھینچ لے۔ عام خواہش اور شہوت میں فرق کیا ہے؟ گویا کہ شہوت شدید خواہش کو کہتے ہیں، شدید خواہش یعنی جو فوری عمل کا تقاضا کر رہی ہوتی ہے اپنی تسکین کے لیے، جبکہ ایک عام خواہش ہے لیکن اتنی جاندار نہیں ہے کہ بندہ اپنی جگہ سے موو کرے، کوئی زحمت اٹھائے۔ لیکن بعض خواہشات ایسی ہوتی ہیں انسان حتیٰ کہ قتل و غارت کر دیتا ہے ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ جو شدید خواہشات ہیں انہیں شہوات کہا جاتا ہے۔ بس یہاں تک دو باتیں بتائی، اطاعت ناگوار بن کے تمہارے سامنے آتی ہے اور معصیت شدید خواہش بن کے تمہارے سامنے آتی ہے۔ فَرَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا، تو اللہ رحم کرے اس شخص پر، نزع عن شہوتہ، جو الگ ہو جائے اپنی شہوت سے۔ نزع کرنا یعنی کسی چیز کو الگ کر لینا۔ وہ جو فرشتے روحیں قبض کرتے ہیں، اندر اتر کے الگ کر لیتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ لفظ آیا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا۔ والنازعات، نازعات یعنی الگ کرنے والے، روحوں کو ابدان سے، اجسام سے۔ بس اللہ رحم کرے اس شخص پر جس نے شہوت سے خود کو الگ کر لیا۔ وَقَمَعَ هَوَى نَفْسِهِ، اور اپنی ہوائے نفس کا
قلا قمع کر دیا. ہم اردو میں کہتے ہیں نا یہ قمع عربی کا لفظ ہے، اصل میں ہے قلع اور قم، لام اور میم ساکن ہے. قلع میں لام ساکن ہے اور قمع میں میم ساکن ہے، لیکن چونکہ اردو لہجے میں تلفظ پھر آسان نہیں ہوتا لہٰذا ہم کہہ دیتے ہیں قلع قمع. جس طرح عربی میں ہے فتح لیکن ہم کہتے ہیں فتح، اللہ نے فتح عطا فرما دیا. تلفظ میں آسانی کے لیے بعض اوقات ہم ساکن حرف کو حرکت دے دیتے ہیں اردو زبان میں. تو کم کرنا کیا ہے؟ قمع ہوا نفس ہی، کسی چیز کو اکھاڑ دینا، یعنی جو ہوائے نفس پودے لگا رہی تھی اس کو اکھاڑ دیا جس نے، اللہ اس پہ رحم کرے ان پودوں کو. کیوں؟ فَإِنَّ هَذِهِ النَّفْسَ أَبْعَدُ شَيْءٍ مَنْزِعًا، اس لیے کہ یعنی اللہ کی رحم کی مولا کیوں بات کر رہے ہیں؟ ایسے شخص پر اللہ کا رحم ہو یا اللہ کا رحم ہو گیا ہے جس نے اپنے آپ کو شہوات سے الگ کر لیا ہے اور اپنی ہوائے نفس کو اکھاڑ پھینکا ہے. اس لیے کہ یقیناً یہ نفس بہت دور تک چلا جاتا ہے، خواہشات کی پیروی میں بہت دور تک انسان کو لے جاتا ہے. لہٰذا اسے اکھاڑ پھینکنا یہ بہت دور کی بات ہے، یعنی بڑی مشکل سے ہوتی ہے. آسانی سے خواہشات نفسانی کو اکھاڑ کر پھینکا نہیں جا سکتا. وَإِنَّهَا لَا تَزَالُ تَنزِعُ إِلَى مَعْصِيَةٍ فِي هَوَا، اور یقیناً یہ نفس مسلسل، لا تزال، مسلسل ہوائے نفس میں اللہ کی معصیت کی طرف لے کر جاتا ہے، مائل کرتا ہے. مسلسل اس کا کام یہی ہے، جہاں اللہ کی نافرمانی دیکھی وہاں پر اس کی طرف مائل ہوتا ہے. اس پیراگراف کا ترجمہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، یہاں سے پڑھ کے یاد رکھو کہ اللہ کی ہر اطاعت ناگوار صورت میں اور اس کی ہر معصیت عین خواہش بن کر سامنے آتی. یہ البتہ میں عرض کر دوں کہ وہ انسان جو اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، یہ بھی مولا ہی کے خطبے میں، مولا ہی کے فرامین میں فرمان میں ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرو. اور نفس کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ جو یہ مطالبہ کرے اس کو نہیں دینا. جب اس کے مطالبے سے انکار کرو گے یہ کمزور ہوگا، اس کے مطالبے چونکہ مایوس ہوگا، جیسے جیسے مایوس ہوگا اس کے مطالبے جاندار نہیں رہیں گے، ویک ہوتا جائے گا. ہاں اس کا مطالبہ مانو گے یہ اور تگڑا ہو جائے گا، پھر مانو گے اور تگڑا، ڈھیٹ اور تگڑا اور منہ زور، اور ٹائم بھی نہیں دیکھے گا، جس ٹائم دل کرے گا کہے گا مجھے تو چاہیے یہ، اور انسان پھر اس کا غلام بن کے رہ جائے گا. تو انصاف، یہ نفس کی بات مان لینا نفس کے ساتھ ظلم ہے. انصاف یہ ہے کہ نفس کی بات نہ مانی جائے، الا جو حلال لذتیں اللہ تبارک و تعالی نے قرار دی. کوئی رہبانیت نہیں ہے اسلام میں. اسلام رہبانیت نہیں کہتا کہ ترک تمام لذات کو ترک کر دیا جائے اور فلان اور فلان فلان، نہیں ہے. اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے. لیکن اسلام میں جب خواہشات نفسانی کی مذمت کی جاتی ہے تو مراد حرام کام ہے، اللہ نے جن کو حرام قرار دیا. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر ارادے کی قوت کو ایسے کرے کہ منع کرے نفس کو، نہیں دینا. بلکہ اسی خطبے میں آگے ظاہراً آئے گا کہ مولا فرماتے ہیں کہ دھوکہ دو، خواہشات تمہیں فریب دینا چاہتی ہیں، نفسانی خواہشات، تم ان کو دھوکہ دو.
تم ان کو فریب دو، کر لیں گے، فوری نہیں کرنا، کر لیں گے مثلا جب جنت میں جائیں گے کر لیں گے۔ وہ تمہیں ادھر سے نکالنے کے لیے فریب دینا چاہتی ہیں، تم کہو کہ ہے اللہ نے ایسی جگہ رکھی ہوئی جہاں سب کچھ ہے۔ ایمان تو یہی کہتا ہے انسان میں، اگر ایمان ہو تو اگر ایمان ہے تو کہے یہ سب ملنا ہے، تو یہاں پر مشکوک کام کر کے اور حرام کام کر کے اس دائمی ملنے والی چیز کو خراب نہیں کرو۔ لہٰذا جو تمہیں دھوکہ دینا چاہتی ہیں نفس خواہشات، تم ان کو فریب دو، ان کو کوئی اور چوسنی وغیرہ دے کر کہو کہ بعد میں ہو جائے گا، فی الحال اس پہ گزارا کرو۔ یاد رکھو کہ اللہ کی ہر اطاعت ناگوار صورت میں اور اس کی ہر معصیت عین خواہش بن کر سامنے آتی ہے۔ خدا اس شخص پر رحمت کرے جس نے خواہشوں سے دوری اختیار کی اور اپنے نفس کے ہوا و ہوس کو جڑ بنیاد سے اکھیڑ دیا، کیونکہ نفس خواہشوں میں لامحدود درجے تک بڑھنے والا ہے اور وہ ہمیشہ خواہش و آرزو گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ تو ہے ہی ایسا، جب تک کہ اس کو آگے سے منہ کی کھانی نہیں پڑے گی یہ اپنے کام سے باز نہیں آئے گا۔ وَاعْلَمُوا عباد اللہ، اور جان لو اے اللہ کے بندو، ان المؤمن، بہت زبردست ہے یہ، بہت خوبصورت ہے، ان المؤمن، یہ کہ مومن لا یمسی ولا یصبح، مومن نہ شام کرتا ہے اور نہ صبح کرتا ہے، الا مگر یہ کہ وَنَفْسُهُ ظَنُونٌ عِنْدَهُ، مگر یہ کہ صبح و شام مومن کا نفس اس کی نظروں میں مشکوک رہتا ہے کہ اس نے کوئی نہ کوئی حرکت کر دینی ہے، اگر تھوڑی سی بھی سستی کی، تھوڑا سا بھی اس سے آنکھ ہٹی، اس نے کوئی نہ کوئی واردات کر دینی۔ یعنی مومن اپنے نفس کے بارے میں بدگمان رہتا ہے، حتیٰ کہ انبیاء، حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اس بادشاہ نے کہا کہ جاؤ، اس خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے کہا کہ جاؤ اس کو لے کے آؤ میرے پاس، حضرت یوسف نے انکار کر دیا، رہ کے جیل میں ویسے بھی ان کو عادت پڑ گئی، تو ان کب نکلیں گے تو پھر ساری صفائی کرا کے نکلیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے بادشاہ سے کہو کہ ان عورتوں کو بلائے اور ان سے پوچھے کہ یوسف کا معاملہ کیا تھا۔ خیر وہ عورتیں آئیں، وہ عزیز مصر کی بیوی بھی آئی، باقی عورتیں بھی آئیں، اور بالآخر انہوں نے گواہی دی کہ ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ تو جب یہ گواہی ہو گئی اور حضرت یوسف آئے تو حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا کہ میں تو پاک پکیزہ تھا تو یہ ہو گیا تو وہ کہ فلاں، فرمایا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری الذمہ قرار نہیں دیتا، کیونکہ یہ ہے الا ما رحم ربی، مگر جو میرا رب رحم کر دے، ورنہ یہ جو نفس ہے اگر میرا اللہ مجھے چھوڑ دے، اس کے حوالے کر دے، تو یہ مجھے اپنی ہوا کے ساتھ اڑا کر لے جائے گا۔ وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری و ذمہ، یعنی میں نہیں کہتا کہ میں بڑا پاک پکیزہ ہوں، میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ میرا رب رحم کر دے، ورنہ یہ خرابی کی طرف مائل کرنے والا ہے۔ لہذا مولا فرما رہے ہیں مومن، اب آپ اس سچویشن کو تصور کریں کہ مومن صبح و شام شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے اپنے نفس کو کہ اس کی طرف سے کیا نیا پلان، کیا نئی اللہ کی نافرمانی کی خواہش میرے سامنے آنے والی، مشکوک ہوتا ہے۔ جب مشکوک ہوتا ہے مومن اپنے نفس کے بارے میں صبح و شام، فلا یزال زاریا علیہا، تو
نفس کی توہین کرتا ہے. ابھی آپ کے ذہن میں آئے کہ تو پھر عزت نفس کیا ہوتی ہے اگر نفس کی توہین کرنی ہوتی ہے تو. دیکھیں یہ جو لفظ ہے نا نفس، یہ مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے. یہاں جو نفس زیر بحث ہے وہ نفس کی ایک خاص قسم ہے، ایک خاص حالت ہے جسے کہتے ہیں نفس امارہ. وہ آیت سے میرے ذہن سے سلپ ہو گئے، اسی میں یہ لفظ ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. نفس امار عین سے نہیں، الف سے، حمزہ سے، امر سے ہے. امار مذکر ہے، امارہ مؤنث، چونکہ نفس عربی زبان میں مؤنث آتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، مطمئن نہیں، مطمئنہ مؤنث ہوتا. تو امارہ یعنی بہت زیادہ امر کرنے والی. یہ نفس چونکہ مؤنث ہے، اردو میں مذکر بولتے ہیں، والا کہہ دیتے ہیں، عربی میں مؤنث ہے. نفس امارہ اسی آیت سے لیا گیا ہے. یعنی یہ نفس کی ایسی کیفیت ہے کہ جس میں یہ گویا کہ بندے کو کہتا ہے کر یہ کام ضرور کرنا ہے، اس کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں، یہ نہیں کیا تو بندہ ہی نہیں ہے. لیکن یہ امر کس کی طرف کر رہا ہوتا ہے؟ بالسوء، برائی کی طرف. الا ما رحم ربی. اور یہ اللہ کے نبیوں کی بھی اور اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہوتی ہے. کبھی بھی گناہ سے بچنے کو اپنا کمال قرار نہیں دیتے، بلکہ کہتے ہیں الا ما رحم ربی، میرے رب نے رحم کر دی. سورہ سبا میں آیت ہے قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی. اے رسول کہہ دیجئے اگر میں بھٹک جاؤں تو اپنے نفس کی وجہ سے بھٹکوں گا. وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں ہدایت یافتہ ہوں فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، اس لیے وہ اس وجہ سے ہے کہ میرا رب مجھے وحی کرتا ہے. ورنہ اگر وہ مجھے چھوڑ دے، اپنے میرے نفس کے حوالے کر دے تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، راستے سے بھٹک جاؤں گا. تکبر کا کسی بات پر شائبہ بھی نہیں ملتا ہمیں اللہ کے ان مقرب بندوں کی زندگیوں میں. صلوات پڑھیں محمد وآل بس یہ نفس امارہ کی حالت ڈسکس ہو رہی ہے، لہٰذا وہ عزت نفس والی بات نہیں. اس کی توہین ہی ضروری ہے. اس کی اتنی توہین ہو کہ اس کو یوں لگے کہ میں نے تو جب بھی بولنا ہے آگے سے بےزتی ہونی ہے، میرا مطالبہ نہیں، تب یہ کمزور ہوتا ہے. یہ جو روایات میں کہا گیا کہ مثلا جو انسان بہت زیادہ خواہشات کا پیروکار بن گیا ہو، اسے چاہیے کہ روزے رکھے. اسے چاہیے کہ روزے رکھے، چونکہ روزہ ویک کر دیتا ہے انسان کو. مثلا اب فرض کریں صبح سے نہیں کھایا پیا تو اس ٹائم بندہ تھوڑا سا بےحال سا ہوتا ہے، اور وہ بےحالی جو ہے اس کو وہ چونکہ جب بندہ رجا ہوا ہوتا ہے تو شکم پر ہوتا ہے تو پھر شہوات جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. خالی شکم وہ بالآخر شہوات کو ویک کرتا ہے کسی نہ کسی طرح سے، چونکہ بندہ نڈال ہو جاتا ہے. فلا یزال زاریا علیہا، مومن مسلسل اس کی توہین کرتا ہے، اس پہ الزام لگاتا ہے. وَمُسْتَزِيدًا لَهَا، اور اس سے زیادہ طلب کرتا ہے. کیا؟ مزدوری کرواتا ہے. اس عبادات اس کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، کہتا کر، تیرا دل نہیں چاہ رہا لیکن میں تجھے کراؤں گا. ٹھیک ہے، یعنی بندہ اپنے آپ سے، اپنے اس نفس امارہ سے گویا کی قسم کی جنگ کرتا ہے. مستزیداً زائد سے زیادہ طلب کرنا، مسلسل اپنے نفس سے زیادہ طلب کرتا ہے. یعنی بجائے یہ کہ نفس کی طلب قبول کرے، نفس کے تقاضے مانے، اس سے کہتا ہے تو مان، زیادہ طلبی کرتا ہے اس سے.
فَكُونُوا كَالسَّابِقِينَ قَبْلَكُمْ، پس تم لوگ ان کی طرح بن جاؤ سبقت لے گئے جو تم سے پہلے تھے، سابقین تھے، سبقت لے گئے. وَالْمَاضِينَ أَمَامَكُمْ، اور جو تمہارے آگے آگے گزرے ہیں، یعنی جس راہ سے تم ابھی گزر رہے ہو، جس حصے سے اس سفر کے جو تم سے آگے پہلے گزر گئے ہیں، تم ان کی طرح بنو، نیک لوگوں کی طرح، سابقین کی طرح. کیسے بنو؟ قَوَّضُوا مِنَ الدُّنْيَا تَقْوِيضَ الرَّاحِلِ، انہوں نے دنیا سے یوں اپنا رخت سفر باندھا جس طرح مسافر اپنا ڈیرا اٹھاتا ہے. وَطَوَوْهَا طَيَّ الْمَنَازِلِ، اور دنیا کو اس طرح طے کیا جس طرح منزلوں کو طے کیا جاتا ہے. یعنی انہوں نے اپنے آپ کو مسافر سمجھا، مسافر سمجھا، مستقل قیام کے چونچلے ہی نہیں کیے انہوں نے، مستقل قیام کے چونچلے ہی نہیں کیے. یہ جو ہمارے شناختی کارڈوں پہ لکھا ہوتا ہے نا، عارضی پتہ اور مستقل پتہ، اگر ہم غور کریں تو یہ مستقل پتہ بھی مستقل پتہ نہیں ہوتا، چونکہ اس دنیا میں کوئی پتہ بندے کا مستقل نہیں ہے، اس کو جانا ہی جانا. تو جب جانا ہی جانا ہے تو پھر مولا فرما رہے ان کی طرح بنو جنہوں نے مسافروں والی روٹین ہی رکھی یہاں پر. یعنی جتنا ایک مسافر جہاں عارضی قیام کرتا ہے، جتنا اس کو وہاں پر ٹائم گزارنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے، رہنے کی جگہ کی، کھانے پینے کی، فلان کی، تو اتنا وہ کرتا ہے. اب بالکل واضح ہے، آپ جائیں کسی سفر پر، مثال کے طور پر زیارات پہ جائیں، اور آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور لوگ بھی ہوں، سب کو پتہ ہو کہ جناب مثلا 4 دن قم میں ٹھہرنا ہے، تو لوگ دیکھیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ تو زمینیں دیکھ رہا ہے، زمینوں کی قیمتیں پوچھ رہا ہے، اور مثلا مثال کے طور پر بنا بنایا گھر کتنے کا ملے گا، تو اس کی حرکتوں کو دیکھ کے لوگ کیا کہیں گے کہ اس کا لگتا ہے جانے کا ارادہ ہے، مستقل رہنے کا ارادہ ہے. چونکہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہی لوگ کرتے ہیں جو مستقل پلان کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو مسافر کرتے ہیں. البتہ یعنی یہ ان بیلنس چیزیں نہ ہو جائیں، ہر چیز کا ایک ان روایات سے جو تاکید مراد ہے کہ اس دنیا کو سب کچھ نہ سمجھ لو کہ جو ہے یہیں پر ہے. ورنہ روایات میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ دنیا کے بارے میں اس طرح رویہ رکھو، اس طرح پلان کرو جس طرح تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، لیکن آخرت کے بارے میں اس طرح پلان کرو جیسے کل ہی جانا ہے وہاں پر. اب یہ دونوں بیلنس ہو جائیں گے. یہاں پہ یوں کرو جیسے یہاں پر رہنا ہے تمہیں، لیکن آخرت کے بارے میں بھی ایسے پلان کرو جیسے کل ہی وہاں پہ شفٹ ہونا. تو پھر یہ اس کے وہ تقاضے، دنیا کے وہ تقاضے جو اگلی ٹرانسفر کی جگہ کو خراب کر رہے ہیں وہ نہیں کرو گے، کیونکہ تمہیں جانا تو وہیں پر ہے. اگر اس کے تقاضوں میں اس کو بھول گئے ہو تو پھر کام خراب ہو جائے گا. یہ یعنی درمیانی شکل ہے اس کی. اللہ کے بندو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مومن زندگی کے صبح و شام میں اپنے نفس سے بدگمان رہتا ہے اور اس پر کوتاہیوں کا الزام لگاتا ہے، یعنی اس کی توہین کرتا ہے، تو نے یہ بھی کمی کی، میری عبادت خراب کرائی، یہ کیا، سستی کرائی. اس کو سانس نہیں لینے دیتا، سکون سے نہیں رہنے دیتا.
اللہ کی نعمت ہے جس کو یہ عطا ہو جائے، اور اس سے اضافے کا، بریکٹس میں لکھا ہوا ہے عبادتوں میں اضافے کا خواہش مند رہتا ہے۔ تم ان لوگوں کی طرح بنو کہ جو تم سے پہلے آگے بڑھ چکے ہیں اور تم سے قبل اس راہ سے گزر چکے ہیں۔ انہوں نے دنیا سے یوں اپنا رخت سفر باندھا جیسے مسافر اپنا ڈیرا اٹھا لیتا ہے، اور دنیا کو اس طرح طے کیا جس طرح سفر کی منزلوں کو طے کیا جاتا ہے۔ تم بھی اسی طرح بنو، تم مستقل قیام کے یہاں پر آرزوؤں سے دھوکہ نہ کھانا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اب یہاں سے مولا کا جو موضوع کلام ہے وہ خصوصی طور پر قرآن مجید ہے دوبارہ سے، حالانکہ اس خطبے کا جو سٹارٹ تھا وہ بھی قرآن ہی تھا۔ اللہ نے تمہیں واضح بیان کر دیے، اللہ نے تم پہ اتمام حجت کر دیے۔ اب اللہ نے کوئی عذر نہیں چھوڑا تمہارے پاس کہ تم، وہ ساری بات بھی قرآن کے بارے میں تھی۔ اب یہاں پر وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ، یہ کہ یہ قرآن هُوَ النَّاصِحُ، نصیحت کرنے والا ہے، خیر خواہی کرنے والا۔ نصیحت جس کو ہم اردو میں بھی نصیحت کہتے ہیں، اس کا اصل معنی ہے کسی کی خیر خواہی، کسی کی خیر چاہنا۔ آپ جب کسی کو نصیحت کرتے ہیں اس کی خیر چاہ رہے ہوتے ہیں، اسے کوئی اچھی بات کر رہے ہوتے ہیں، اچھی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، فائدے کی بات بتا رہے ہوتے ہیں۔ جان لو کہ یہ قرآن ناسخ ہے، لیکن عام ناسخ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ بڑے خلوص سے تمہیں نصیحت کرے لیکن اس کو خود بھی صحیح بات پتہ نہ ہو، تمہیں خرابی میں ڈال دے۔ ہو سکتا ہے کوئی نصیحت کرنے والا بظاہر نصیحت کرنے والا ہو لیکن اصل میں تمہیں دھوکہ دے رہا ہو، لیکن قرآن میں ایسا کچھ بھی نہیں۔ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغُشُ، ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو دھوکہ فریب نہیں دیتا۔ لا یغش، دھوکہ نہیں دیتا، فریب نہیں دیتا۔ اب یہ بہت توجہ کرنے والی بات ہے ان کے لیے جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ قرآن اگر پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، الگ سے پڑھو گے، اکیلے پڑھو گے قرآن تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ صرف اس لیے کہتے ہیں چونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے مکاروں کو کہ بعض نظریات جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں اور رائج کیے ہوئے ہیں، قرآن مجید جب پڑھا جائے گا تو پڑھنے والا بدکے گا، کہے گا یہ تو قرآن میں کچھ اور ہے اور ہمیں کچھ اور بتایا جاتا ہے۔ اس کا پہلے ہی سد باب کرتے ہیں، ٹیکہ لگا دیتے ہیں اس کو کہ اکیلے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ۔ اور پھر بھی اگر کوئی جرت کرے اور پڑھ لے اور پھر جا کے سوال کرے کہ جناب عالی قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے، تو پھر اس کی پھر توہین کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ تمہاری اوقات، اتنا شوق ہے قرآن پڑھنے کا، پہلے 20 سال حوضے میں جا کے پڑھو، پہلے فلان علوم پڑھو، پھر آ کے قرآن کی طرف منہ کرنا، منہ اٹھا کے قرآن کے پاس پہنچ گئے۔ میں 40 سال میں نے گزارے ہیں، اب حوضے میں اب بھی مجھے ڈر لگتا ہے قرآن مجید کو ہاتھ لگاتے ہوئے۔ تجھے ڈر لگتا ہے تو بدبخت آدمی ہے، تو بد نصیب ہے تو کہ تجھے اللہ نے توفیق نہیں دی تو قرآن مجید سے قریب ہو۔ یہ سارے جو مکاری کی کلا بازیاں ہیں تو یہ ان اسباب میں سے ہیں جو آپ کو بیان کروں جس کی وجہ سے عوام قرآن سے دور ہے۔ وہ کہتا ہے قرآن پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے، مولا کہہ رہے ہیں قرآن وہ نصیحت کرنے والا ہے جو دھوکہ نہیں دیتا۔ کس کی ماننی؟ افسوس کہ لوگ مولا کی نہیں مانتے، دوسروں کی، نہ اللہ کی مانتے، نہ رسول کی مانتے ہیں، نہ امیر المؤمنین کی مانتے ہیں،
نہ اہل بیت اطہار کی شخصیات کی مانتے ہیں، ان من گھڑت باتوں کو مانتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں قرآن کے بارے میں رائج ہے، اور ان قریب اس کا ذائقہ چکھ رہے ہیں، دنیا میں بھی، آگے بھی چکھیں گے۔ یاد رکھو کہ یہ قرآن ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو دھوکہ نہیں دیتا، فریب نہیں دیتا۔ اب یہ فضائل پڑھ رہے ہیں مولا قرآن کے، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک باپ اپنے بچے کو یہ بات کر رہا ہو تو وہ باپ اپنے بچے سے کیا چاہ رہا ہے؟ وہ چاہ رہا ہے پڑھ اس کو، مت چھوڑ اس کو، چپک جائے اس سے۔ آپ الفاظ پہ غور کریں تو آپ کو یہ ملے گا۔ پہلا کیا بتایا؟ وہ ناصح ہے کہ جو دھوکہ نہیں دیتا، فریب نہیں دیتا۔ وَالْهَادِ الَّذِي لَا يُضِلُّ، قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، یہ خود گمراہ ہے یہ کہنے والا۔ اور یہ قرآن ایسا ہادی ہے جو گمراہ نہیں کرتا۔ کتنی گستاخی ہے منہ پر یہ بات زبان پر لے کر آنا کہ تو گمراہ، قرآن پڑھے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ اور میں تاکہ آپ اس بات کو فیل کر سکیں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ البتہ ابھی آج مجھے ایک بندے نے میسج کیا کہ میرے جو میں اپنے کزنوں سے اپنے رشتہ داروں سے کہتا ہوں قرآن پڑھو، تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں اور فلان کرتے ہیں، لہٰذا تم قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ابھی میرے سامنے وہ نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا جو آپ کو مثال دوں تاکہ آپ اس کو فیل کریں۔ وہ مثال یہ ہے کہ یہ جو پہلا لاک ڈاؤن ہوا تھا کرونا کا، اس میں اس لاک ڈاؤن کی برکت سے کہ اس کے سوا وہ کام ہو ہی نہیں سکتا تھا جو اس کے دوران ہوا۔ ماہ مبارک رمضان آیا اور ہم نے ایک پروگرام بنایا کہ ہم ہر روز 2.25 گھنٹے 2.5 گھنٹے میں ایک قرآن کا جز وہ اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں۔ وہ ہم نے شروع کی، لوگ بھی پوری دنیا میں گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے تو بہت سارے لوگوں نے سنا، بہت سارے لوگوں نے میسیج بھی کیے۔ ان میں سے ایک میسیج آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک کوئی خاتون تھی، ظاہراً کینیڈا میں تھی کہ امریکہ میں، مجھے بھی یاد نہیں ہے صحیح طرح۔ انہوں نے میسیج کیا، انہوں نے کہا کہ آغا صاحب میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ قرآن مجید پڑھا ہے اس ماہ رمضان میں، یعنی سمجھ کر پڑھا ہے، فرسٹ ٹائم۔ پھر کہتے ہیں کہ آغا صاحب میں آج سے چند سال پہلے میں نے ارادہ کیا کہ میں قرآن مجید کو پڑھوں، ترجمے کو پڑھوں۔ اب کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ان کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ کہتی ہیں کہ میں نے بڑی مشکل سے خود پر قابو رکھ کے ایک سپارہ مکمل کیا، لیکن پھر چھوڑ دیا کیونکہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میں گمراہ ہو رہی ہوں۔ اس کے پیچھے کون ہے؟ اس خاتون کے ذہن میں کیا چیز پہلے سے موجود تھی جس کی وجہ سے اس کو ایک سپارہ، ایک جز ختم کرتے کرتے اس کو بڑی مشکل پیش آئی اور پھر اس نے چھوڑ دیا کیونکہ ان کو فیل یہ ہو رہا تھا کہ میں گمراہ ہو رہا ہوں۔ اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے، اس کی JIT بننی چاہیے، انویسٹیگیشن ٹیمیں بننی چاہیے کہ قرآن مجید میں ایسی کیا بات ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ میں اگر اس کو پڑھوں گی تو میں گمراہ ہو جاؤں گی، اور پھر میں نے چھوڑ دیا۔ پھر ابھی جو یہ ماہ رمضان میں آپ نے یہ سلسلہ رکھا تو میں نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا اور میں نے فرسٹ ٹائم قرآن مجید کو ختم کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ مجھے میں نے تھوڑا سا ٹرائی کیا لیکن مجھے وہ میسیج نہیں ملا۔ اس کا بھی لب لباب یہ تھا
کہ میں قرآن پڑھتا ہوں تو میرے رشتہ دار، میرے کزنز کہتے ہیں کہ اس کے کئی معنی ہوتے ہیں. جب میں انہیں کوئی آیت پیش کرتا ہوں نماز کے بارے میں، کہتے ہیں کئی معنی ہوتے ہیں، اس کے کئی میننگ ہوتے ہیں. اب دیکھیں کیسا مذاق بنایا قرآن کا. بدترین توہین ہے یہ قرآن کی، کہ آپ کسی بندے سے کہیں، ایک بے نماز سے کہیں کہ دیکھو قرآن میں لکھا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتے تھے ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کام نہیں آئے گی، بجائے وہ اسے لینے کے کہے اس کے کئی میننگ ہو سکتے ہیں. اتنی بڑی بے شرمی ہے یہ، اتنی بڑی خباثت ہے یہ کہ جس کو رائج کر دیا گیا ہے اس قرآن کو لوگوں کے ذہنوں میں بیکار کرنے کے لیے. جو آیت لے کے جائیں گے کہیں گے اس کے کئی میننگ ہو سکتے ہیں، ضروری تھوڑی ہے جو تجھے سمجھ آ رہا ہے وہی میننگ مراد ہو. یعنی ایسی بے شرمی ہے کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے ایک کتاب کو کتاب ہدایت قرار دیا، اور تم اس کی جو آیت سامنے آتی کہتے ہو اس کے کئی، کیونکہ تمہارے اس کے خلاف ہے، چونکہ تم وہ کر رہے نہیں ہو، تم جھوٹ بولتے ہو اور کہتے ہو کہ اس کے کئی میننگ ہوتے ہیں. یہ خرافات کس نے عام کی؟ لہذا عوام اپنی جگہ پہ سوچیں، اور خواص زیادہ خواص کی چھترول ہوگی، زیادہ پکڑے جائیں گے کہ جن کا کام تھا لوگوں کو قرآن بتانا، جن کا کام تھا اس قرآن کو لوگوں کی زندگیوں میں داخل کرنا. تم نے تویزیں بنا کر تو داخل کیا ہے، استخارے کر کے تو داخل کیا ہے تم نے، لیکن ہدایت کرنے کے لیے تم نے قرآن داخل نہیں کیا لوگوں کی زندگی میں. لوگ کیوں نہیں اٹیچ قرآن سے؟ یہ اعتراض سب سے پہلے کس طبقے پر آتا ہے؟ اس طبقے پر آتا ہے جس کی ذمہ داری تھی قرآن بتانا. آپ سروے کریں پورے پاکستان میں ممبر سے کتنا قرآن بتایا جاتا ہے؟ اتنا کم ہے کہ لوگ ہمارے مکتب پہ تہمت لگاتے ہیں یہ قرآن کو نہیں مانتے، ان کا تعلق کوئی نہیں قرآن سے. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اس کا جواب کیا؟ وہ تو ہیں ہی لانتی، وہ تو ہیں ہی دوست کی، وہ تو ہیں ہی دشمنان فلان. یہ جواب ہے. اپنے آپ کو تو ٹھیک کرو پہلے. وہ تو ہیں ہی ہیں، مخالف تو مخالف ہے، اس کو تو بہانا چاہیے، لیکن تم کیا ہو؟ تم نے کتنا قرآن مجید کو ترویج کیا اپنے معاشرے میں؟ یہی علی ہے نا جس کو مانتے ہیں، علی دا پہلا نمبر. تو پہلا نمبر کی بات کیوں نہیں سن رہے پھر؟ کیوں نہیں زندگیوں میں نظر آتی شیعوں کی یہ بات؟ کیا فرما رہے؟ وہ ہدایت کرنے والا جو گمراہ نہیں کرتا. یہ مولا فرما رہے ہیں وہ ہدایت کرنے والا جو گمراہ نہیں کرتا. مولا کا مولا بادشاہ جو مرضی کہہ دے، گمراہ کرتا ہے. اکیلے قرآن پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ. والمحدث الذی لا یکذب، اور وہ بولنے والا ہے. محدث اصل میں لغوی معنی، ایک تو محدث کا اصطلاحی معنی ہے حدیث بیان کرنے والا، اور حدیث سے بھی جب ہم ٹپیکلی مراد لیں فرمان رسول یا فرمان اہل بیت، ہم اس کو حدیث کہیں، ورنہ حدیث بات کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ خود قرآن میں قرآن کو حدیث کہا گیا. سورہ مرسلات 29ویں جز کی آخری سورت کی آخری آیت ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اس قرآن کے بعد کس حدیث پر ایمان لائیں گے؟ یعنی کس بات پر ایمان لائیں گے؟ حدیث سے یہاں مراد خود قرآن ہے. بس یہاں پہ فرما رہے ہیں وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ، یہ وہ بات بیان کرنے والا ہے جو کذب نہیں کہتا، جھوٹ نہیں بولتا. بس 3 کوالٹیز بتائی. تمہیں نصیحت کرے گا، دھوکہ نہیں دے گا. تمہاری رہنمائی کرے گا، تمہیں گمراہ نہیں کرے گا. اور جب تم سے بات کرے گا تو تمہیں سچ بتائے گا، تمہیں جھوٹ. یہ تینوں کوالٹیز اصل میں اللہ کی ہیں. قرآن کا تو نہ قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ ہے. تو یہ کوالٹیز اللہ کی ہیں. اللہ بات کرے دھوکہ دے دے، نعوذ باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں اور غلط راستے پہ ڈال دے، نعوذ باللہ. اللہ جھوٹ بولے، نعوذ باللہ. تینوں کام خدا نہیں کر سکتا.
لہٰذا فرمایا وہ ہدایت کرنے والا، نصیحت کرنے والا جو فریب نہیں دیتا، وہ ہدایت کرنے والا جو گمراہ نہیں کرتا، وہ بات بیان کرنے والا جو جھوٹ نہیں بولتا۔ وَمَا جَالَسَ هَذَا الْقُرْآنَ أَحَدٌ، اب یہ ایک بڑی، پھر ان کے منہ پہ جوتا مار رہے ہیں جو قرآن مجید کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں، یہ پھر جوتا ان کے منہ پہ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَا جَالَسَ هَذَا الْقُرْآنَ أَحَدٌ، اور نہیں بیٹھتا اس قرآن کے پاس کوئی بھی مگر یہ کہ، یعنی جو بھی بیٹھتا ہے اس کے پاس، جالسہ مجالست ایک مجلس میں، ایک محفل میں اکٹھے بیٹھنا۔ جب ایک کسی کی محفل میں ہم جا کے بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ بات چیت ہوتی ہے، ڈسکشنز ہوتی ہیں، یعنی اس طرح قرآن کے ساتھ بیٹھے، قرآن کو بولنے کا موقع دے، قرآن مجید کو جو قرآن کہنا چاہتا ہے اس سے سنیں۔ قرآن پیغام ہے، پیغام ہوتا ہی اس لیے کسی کو پہنچے، جو قرآن مجید کہنا چاہتا ہے اس کی طرف توجہ کرے، اس کی چند باتوں کی طرف توجہ کرے، یہ مراد ہے۔ مولا فرما رہے ہیں جو بھی، اب بتاؤ جو بھی سے کتنے سال حوضے میں پڑا ہوا ہو، جو بھی میں شامل ہوگا، وہ مدرسے میں پڑا ہوا ہو، بتائیں آپ، یہ سارے لغویات قرآن سے دوری کا سبب بن گئے۔ مدرسے میں پڑھا ہو، اتنے علوم پڑھے ہونے ضروری ہے، یہ بات ذہنوں میں رہے۔ دیکھیں قرآن مجید سے ایک ہے انسان نصیحت لے، ہدایت لے، یہ اس کی بات ہو رہی۔ ایک دفعہ قرآن مجید سے آپ نے مثلا نظام اقتصاد نکالنا ہے، قرآن مجید سے مثلا قوانین نکالنے ہیں، قرآن مجید سے مثلا اگلے لیول کے کام کرنے ہیں، ہاں ان کے لیے ظاہر ہے کہ ان کے لیے وقت چاہیے، ان کے لیے بہت کچھ اور دیکھنا ضروری ہے، روایات دیکھنی ضروری ہے فلان، لیکن قرآن سے نصیحت لینا جو صاف صاف بڑی سمپل مثالوں سے اللہ بیان کر، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ صرف عقل ضروری ہے، اور عقل کے ساتھ تقوی ضروری ہے۔ ہدی للمتقین چونکہ اللہ نے کہا، اس لیے کہ تقوی یعنی جو قرآن کہے گا کروں گا، جو نظریہ قرآن دے گا پھر میرا وہی نظریہ ہوگا، جو بات قرآن کہے گا، جو حکم دے گا عمل کروں گا، جو منع کرے گا منع، اس کا نام تقوی ہے۔ اس خواہش کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ جو قرآن پڑھے گا اس کو قرآن صحیح رہنمائی کرے گا، ورنہ اس کے لیے ہدی للناس والا لیول ہے۔ تقوی نہیں بھی ہے، اس کو پڑھے گا تو بھی معلومات مل جائیں گی، لیکن اس راستے پر چلے گا نہیں، اس لیے کہ چلنے کے لیے چلنے کا ارادہ چاہیے، اور وہ ارادے کا نام تقوی ہے۔ ورنہ اپنی معلومات بڑھانے کے لیے تو بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ قرآن اس لیے پڑھتے ہیں کہ تقریریں تیار کرنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور بہت سارے لوگ قرآن اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگوں کی آگے اپنی شو بنانی ہوتی ہے کہ میں اتنا قرآن پڑھوں، جانتا ہی کوئی نہیں۔ یہاں پہ کلی بات کر رہے ہیں، لہٰذا یہ بات ذہن میں رہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں آسان ہے، سب کچھ ہے، یہ وہ قرآن کا نصیحت والا پہلو ہے۔ قرآن مجید مثلا خداوند عالم کی توحید بیان کرتا ہے، بڑی کلیئر بیان کرتا ہے، اس کے بعد تعویلیں کر کے تو مثلا انبیاء کو اللہ کے برابر کر دیا جائے، یا اللہ کا پارٹنر بنا دیا جائے، انسان خود ذمہ دار۔ اور نہیں بیٹھتا اس قرآن کے پاس کوئی بھی الا مگر یہ کہ، یعنی جو بھی بیٹھتا ہے اس کے ساتھ وہ یہ نتیجہ لے کے اٹھتا ہے۔ کون سا نتیجہ ہے؟ الا قام عنہ بزیادت او نقصان، مگر یہ کہ جب اٹھتا ہے تو یا تو کسی چیز کو زیادہ کر کے اٹھتا ہے، اور یا کسی چیز کا نقصان کر کے اٹھتا ہے۔ اور وہ چیزیں کون کون سی ہیں؟ زیادہ کس میں اور نقصان کس کا؟ فرمایا زیادتن فی ہدا،
ہدایت اپنی زیادہ کر کے اٹھتا ہے اور راستہ اس کو دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے اور اچھی طرح اس کی رہنمائی ہو جاتی ہے، لیول بڑھ جاتا ہے اس کا۔ مثلا کلاس 5ویں کلاس میں تھا، 6ٹھی کلاس میں چلا جاتا ہے، 6ٹھی میں تھا 7ویں میں چلا جاتا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، قرآن کے پاس جو بھی بیٹھتا ہے، بیٹھنے کا میں نے آپ کو مجالست کا معنی بتا دیا، بیٹھنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ میز پہ قرآن پڑھو میں ساتھ جا کے بیٹھ جاؤں، یا وہ کہتے ہیں آج کل فیشن ہے سیلفی کھنچواؤں قرآن کے ساتھ، میں یہ قرآن کے ساتھ ہوگی، قرآن کے ساتھ بیٹھوں، اب میں ایک چیز زیادہ کر کے اٹھوں، ایک چیز کم کر کے اٹھوں، اس طرح نہیں ہے۔ یا میں گیا تو میں روز صبح الماری میں قرآن کو نکالتا ہوں، اس کو چومتا ہوں، آنکھوں سے لگاتا ہوں، پھر اندر رکھ دیتا ہوں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ گھر میں کوئی آپ کے بزرگ ہوں، دادا ہوں آپ کے، ان کی شدید خواہش ہو آپ سے اپنے تجربات شیئر کریں اور آپ سے بات کریں، آپ دادا سے کہیں بولنا نہیں، صرف آپ کو میں چوموں گا صبح اور اپنے کمرے میں آپ بیٹھے رہیں، بولنا نہیں، آپ منہ پہ ٹیپ لگاؤ دادا ابا۔ یہ والا بھی قرآن کو چومنا عام ہے، آپ چومتے بہت ہیں، بولنے نہیں دیتے اس کو رہنمائی نہیں کرنے دیتے، حالانکہ وہ چومے جانے کے لیے نہیں آیا تھا، رہنمائی کے لیے آیا تھا۔ تو میں نے مثال آپ کو اس لیے دی ہے کہ وہ بزرگ چاہ رہے ہوں کہ وہ کہیں کہ بیٹا آج جو جا رہے میری بات سنو، نہیں نہیں بس آپ چموا لیں منہ اپنا، بولنا کچھ نہیں آپ نے۔ یہ قرآن کے ساتھ انہوں نے عقیدت کا، بعض عقیدتیں بھی انسان کا بیڑا غرق کر کے بیٹھی ہوتی، سمجھتا ہے یہی حق ہے قرآن کا، بس چومنا۔ زیادت فی ہدا، یا تو اگر ہدایت پر ہے تو ہدایت میں اضافہ کر کے اٹھے گا، او نقصان من عما، عما اندھے پن کو کہتے ہیں، مراد یہاں گمراہی ہے، اور اگر تو تھا گمراہ تو کم سے کم یہ ہوگا کہ اپنی گمراہی میں کمی کر کے اٹھے گا۔ اگر گمراہ ہے گمراہی میں کمی ہوگی قرآن کی نصیحت سے، اور اگر ہدایت پر ہے ہدایت میں اضافہ ہوگا۔ اور مولا فرمان ہے ما جالس ھذا القرآن احد، نہیں بیٹھتا اس قرآن کے پاس آ کر کوئی بھی، مگر جب اٹھتا ہے تو یا ایک چیز بڑھا کے اٹھتا ہے یا ایک چیز گھٹا کے اٹھتا ہے، یا ہدایت بڑھا کے اٹھتا ہے اپنی، یا اپنی گمراہی، اپنا اندھا پن گھٹا کے اٹھتا ہے۔ کتنا کلیئر ہے؟ ان ساری باتوں کے مقابلے میں قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، یہ اس قسم کا جملہ بولا جاتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ، یہ بڑا عجیب جملہ ہے، اور جان لو یہ کہ اس قرآن کے بعد، قرآن کے بعد یعنی جس کے پاس قرآن ہے، جو قرآن کے ساتھ اٹیچ ہے، جو قرآن کی ہدایت لے رہا ہے، اس کے بعد کسی کو کوئی فاقہ نہیں ہے۔ فاقہ کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کا، کھانے پینے کی چیز کا نہ ہونا۔ یہاں پہ فاقے سے مراد ہدایت کا فاقہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ظاہر ہے قرآن کھانے کی چیز تو نہیں ہے، ہاں روح کی غذا ہے، ہدایت ہے، علم ہے، نور ہے۔ تو اس قرآن کے بعد جان لو کہ کسی کو پھر فاقہ نہیں ہے۔ وَلَا لِأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ غِنَا، اور نہ ہی کسی کے لیے قرآن سے قبل بے نیازی ہے، یعنی قرآن کے بعد کوئی محتاج نہیں اور قرآن سے قبل کوئی بے نیاز نہیں، ان سب کو ضرورت ہے قرآن کی۔ یہاں پر میں رک رہا ہوں چونکہ ان دونوں جملوں کی، خاص طور پہ پہلے جملے کی وضاحت ہے، کیونکہ اس کا کیا معنی ہے کہ جس کے پاس قرآن ہے پھر اسے کوئی فاقہ نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر حدیث کہاں جائے گی؟ حدیث تو ضروری ہے قرآن کے ساتھ، کہاں جائے گی؟
اگر حدیث ضروری ہے تو پھر اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ قرآن کے بعد کسی کو کوئی فاقہ نہیں، کوئی محتاجی نہیں، جس کے پاس قرآن آ گیا. اور جس کے پاس قرآن نہیں ہے بے نیاز نہیں ہے. جتنا بھی اپنے آپ کو علامۃ الدہر سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بے نیاز نہیں ہے. اس کو ضرورت ہے کہ وہ قرآن مجید کو پڑھے، اور قرآن کی یعنی قرآن کی ہدایت کے بعد فاقہ نہیں ہے، اور قرآن کی ہدایت سے قبل بے نیازی نہیں، نیاز مندی ہے، محتاجی ہے، ضرورت ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے. تو انشاءاللہ تعالی کل ہم اس خطبے کو آگے بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ اس جملے کا بھی جو صحیح معنی ہے وہ بیان کریں گے. اگر آپ سے ہو سکے جو یہاں پہ تشریف فرمائے، تو اگر پہلے ہمارے کسی درس میں نہیں سنا ہوا تو ٹھیک ہے، سنا ہوا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر نہیں سنا تو اس جملے کا معنی ذرا مفہوم سوچ کر آئیں یا پڑھ کے آئیں کہ کیا مطلب ہے. ہمیں تو کہا گیا حدیث ثقلین قرآن اور اہل بیت، یہاں پہ جا رہا ہے، یہاں پہ اس جملے سے سمجھ آ رہا ہے کہ جیسے مولا کہہ رہے ہو حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کافی ہے، قرآن کے بعد کسی کو کوئی فاقہ نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں. اس جملے میں مولا کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن مجید اور محمد و آل محمد کے فرامین بالخصوص نہج البلاغہ کو پڑھنے کی، اس کتاب سے مانوس ہونے کی، اور اس کتاب کو اس کتاب میں کی گئی رہنمائی سے استفادہ کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.